السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے یہ لائنیں تو سنی ہوگی، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اور اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حسر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ بنگلے، یہ جائیداد، یہ روپیے، یہ پیسے، یہ شہرت، یہ ساری مٹی میں مل جانی ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے اتنے پاگل بن چکے ہیں کہ اللہ کو بھول چکے ہیں، مگر جب ایسی بات ہوتی ہے یا کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں کھینچ کھینچ کر اپنی طرف بلاتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، 2 دن کی زندگی ہے، ہم دنیا کے مسافر ہیں، اور ہماری 2 دن کی زندگی کے لیے ہم نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، قبر کو بھول جاتے ہیں، حشر کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا یہ ایک دھوکہ ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھیے، دنیا ایک دھوکہ ہے، اور دنیا ہمیں اپنے دھوکے میں پھنسا کے رکھتی ہے، اس لیے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ ریاضت کرتے ہیں، نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور سنگر اسد عباس صاحب، یقیناً جو دل والا انسان ہوگا، جس کے دل کے اندر درد ہوگا، اس کہانی کو سن کے عبرت حاصل کرے گا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے۔ جب میں نے سنا، جب اسٹوری کو سنا اسد اقبال صاحب کی، پاکستان کی دنیا کا اتنا بڑا نام، ینگ لڑکا، اتنی شہرت، اتنی دولت، مگر یاد رکھیے کہ اللہ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو وہ بھلے کتنی بھی بلندی پر ہو، وہ زمین پر آ کر پٹک جاتا ہے۔ اسد عباس کو کون نہیں جانتا؟ اتنے بڑے سنگر، کروڑوں کی جائیداد۔ تقریباً 2007 میں پاکستان کے اندر پاکستان سنگیت کے نام سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا، جس کے اندر تقریباً 25,000 ٹیلنٹڈ لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا 2007 کے اندر، اور اس میں فرسٹ نمبر اس اسد اقبال کا آیا تھا، جن کا ابھی 7-8 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو آسانیاں فرمائے۔ پورے ورلڈ میں گھومے، اور جب 2007 میں پاکستان سنگیت کا جو فیسٹیول رکھا گیا تھا، جو پروگرام رکھا گیا تھا، 25,000 لوگوں میں اسد عباس کا پہلا نمبر آیا تھا۔ اس وقت اس بندے کو 1 کروڑ روپیے اور ایک مرسیڈیز گاڑی دی گئی تھی۔ 1 کروڑ روپیے 2007 کی بات، اور ایک مرسیڈیز کار دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد پورے ورلڈ میں گھومے۔ ان کا ستارہ ایسا چمکا اور ان کا ستارہ ایسا عروج پہ آیا کہ لوگ پورے ورلڈ میں، امریکہ، لندن، یوروپ، چائنا، جاپان، کوئی ورلڈ کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رکھی۔ اور ایک پروگرام کے، یہ بندہ جب کسی باہر کے ملک میں یا کہیں بھی ایک پروگرام کرتا تھا، ایک پروگرام کے 5 لاکھ سے 12 لاکھ روپے لیا کرتا تھا، 5 لاکھ سے 12 لاکھ روپے وہ ایک پروگرام کے لیا کرتا تھا۔ مگر اچانک ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو آزمایا، اس بندے کا امتحان لیا۔ آج سے 7 سال پہلے اچانک اسد عباس کے جسم کے اندر کچھ کمزوری آئی، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جب بتانے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے گردے یعنی آپ کی کڈنیاں خلاص ہو چکی ہے، صرف 20% کڈنیاں آپ کے گردوں نے کام کرنا باقی رکھا ہے۔
ذرا سوچو، کروڑوں کی سمپتی، 2 بنگلے کہیں لاہور میں ہیں، 2 بنگلے کہیں پشاور کے اندر ہیں، اتنی ساری گاڑیاں گھر کے باہر پڑی ہوئی ہے، لوگ سیلفیز لینے کے لیے پڑا پڑی کرتے ہیں، لوگ ان کو بلانے کے لیے پڑا پڑی کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے، لوگ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، باتوں پہ باتیں کرتے ہیں، مگر جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے جب کہا تو اس بندے کو اچانک صدمہ لگا، ٹینشن میں آ گیا کہ کیا کرے، اور صدمے کی وجہ سے وہ خوبصورت انسان، آپ کو میں اسکرین پر بتاتا ہوں، ذرا دیکھو اس بندے کی تصویر کہ 7 سال پہلے وہ بندہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسری فوٹو دیکھو کہ اس بندے کی حالت کیا ہوئی ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول کر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا سوشل میڈیا کے اوپر 1 بلینس کے آس پاس فینس فالوورز ہو جاتے ہیں تو وہ گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اتراتے ہیں کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اتنے سارے فینس فالوورز ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس یہ منتری سنتری یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جب آپ کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے، جب آپ چمکتے ہوتے ہیں تو لوگ سب آپ کی چمک کے اندر اس چمک لینے کے لیے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ پستی کی طرف جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ کو فون تک کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس بندے نے جب ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آپ کو بلڈ پریشر کی وجہ سے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی کڈنیاں ختم ہو چکی، ہم ان کی زبانی سنیں۔ آپ 2 منٹ کا ویڈیو ہے، آپ اسد عباس کی زبانی سنیں۔ یاسر بھائی، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا، تو ایک وقت وہ تھا جو عروج پہ تھا اور اللہ پاک نے سب کچھ دیا تھا، تب بھی شکر ادا کرتا تھا اللہ کا، اور ایک وقت یہ ہے ابھی بھی شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ کتنے گھر تھے؟ بیماری پر کتنا پیسہ لگا ہے؟ 2 گھر تھے فیصل آباد میں، تو 2 گھر تھے لاہور میں، ماشاءاللہ سے سارے ہی اکٹھے رہتے تھے، خوشی سے رہتے تھے، تو سارے ہی بک گئے مکان، اور تقریباً جتنی جمع پونجی تھی، پیسے تھے، جو کچھ بھی تھا، پلاٹس، جو گاڑیاں شاڑیاں سب کچھ بیچ کے 7 سال سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہوں، تقریباً 7 کروڑ کے قریب لگ گئے ہیں اب تک۔ انڈس ٹیلی ویژن پر آپ نے ایک کمپٹیشن کیا تھا، اس کے بارے میں؟ انڈس ویژن پہ 2007-8 کے قریب وہ اس کے بیچ میں کمپٹیشن ہوا تھا، پاکستان سنگیت آئیکن کے نام سے، 25,000 لوگوں کو، ٹیلنٹڈ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، ان میں سے ونر میں ہوا تھا پہلے نمبر پر۔ پہلے نمبر کیا ملا تھا وہاں مجھے؟ پر 1 کروڑ کا انعام ملا تھا اور ایک مرسیڈیز ملی تھی 2007 میں۔ جی بالکل، تو وہ مرسیڈیز بھی علاج پر لگی؟ وہ بھی علاج پہ لگ گئی، گاڑی بھی لگ گئی، پیسے بھی لگ گئے، اور جتنے بھی ورلڈ ٹورز کرتے تھے سب کچھ جو میرے کن ممالک میں گئے کانسرٹ؟ تقریباً پوری دنیا الحمدللہ پھری، امریکہ، لندن، کینیڈا۔ کانسرٹ کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ 5 لاکھ تو کم سے کم 5 لیتا تھا، زیادہ سے زیادہ 12 لاکھ ماشاءاللہ۔ اتنی مہنگی گاڑیوں میں بھی آپ گھومتے رہے ہیں، کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ بالکل ہی 4 پائی کے ساتھ ہی لگ جاؤں گا؟ یہ کون سوچتا ہے ایسا؟ تو کوئی ملتا ہے، کال کرتا ہے، کوئی مدد کر دیتا مالی تو نہیں کسی نے مدد کی، لیکن اس وقت سارے پیار کرتے تھے، جب چڑھتا سورج تھا نا، ٹھیک تھا، سلام کرنے والے بڑے رشتہ دار بھی بن جاتے ہیں، بہت سارا کچھ۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ برے وقت میں اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے، یہ نظر آتے ہیں۔ دیکھا ان کی کڈنی فیل ہو چکی تھی، اور لاسٹ 2 سال کے اندر تو تقریباً ہر 2 دن کے بعد ڈائلیسس کرانا پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کڈنی کا آپریشن کیا جائے گا اور کڈنی کو تبدیل کی جائے گی، چینج کی جائے گی، تو ان کے بڑے بھائی نے ان کو کڈنی دی۔ ذرا سوچو، جب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے بندے سے، اللہ جب بندے کی پریکشا لینا چاہتا ہے، اس لیے ہر حال میں اس بندے نے بھی کہا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر عروج پر ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب پستی میں ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کو کسی حال میں بھی نہیں بھولنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو ان کے بڑے بھائی نے اس کو 1 کڈنی دی، اسد عباس کے بڑے بھائی نے اس کو 1 کڈنی دی۔
थोड़े दिन तक ये किडनी चली, अच्छा काम काज करती रही, मगर उस किडनी के अंदर भी इन्फेक्शन आ गया और वो किडनी भी खलास हो गई, फेल हो गई, जो भाई ने किडनी दी थी। 7 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ। जितने बंगले थे, जितनी गाड़ियाँ थी, सब गाड़ियाँ बेच दी गई। और जब उनकी माँ को पता चला, असद अब्बास की माँ को जब पता चला कि बच्चे की, मेरे बड़े बेटे ने जो किडनी दी थी वो भी फेल हो गई और अब मेरे बच्चे के बचने के इम्कान बहुत कम है, असद के बचने के इम्कान बहुत कम है, माँ को इतना सदमा लगा कि माँ को हार्ट अटैक आया और उसी पोजीशन में माँ का इंतकाल हो गया। उनकी माँ भी चल बसी। थोड़े दिन के बाद उनकी बड़ी बहन, जो असद से बहुत प्यार करती थी, असद से बहुत लगाव था, असद अब्बास की बड़ी बहन भी इस सदमे को ताब न ला सकी और उसका भी इंतकाल हो जाता है। माँ चली गई, बहन चली गई, ज़रा सोचो, गाड़ी, बंगले और जितने भी फैंस फॉलोवर थे सब ख़त्म हो गया। उसकी ज़िंदगी बेचारे की सड़क पर आ गई। वो बंदा सड़क पर आ गया। 2 साल से रोज़ाना डायलिसिस, ये सारे खर्चे, और तकरीबन उनके पास अब तक 15 करोड़ के आसपास जो पैसा जमा किया था, पूरे घर वालों ने मिलकर वो सारा पैसा उस बंदे के इलाज के पीछे खर्च कर दिया। 15 करोड़ रुपया के आसपास। लास्ट पोजीशन तो ऐसी आई कि बिस्तर पर 2 साल से पड़ा हुआ है। लाखों फॉलोवर्स, जो लाखों फैंस थे, वो कोई फैंस फ़ोन पर खबर पूछने के लिए भी तैयार नहीं था, इल्ला माशाल्लाह होगा कोई। और अगर कभी कभार कोई फैंस आ भी जाता तो आने के बाद ऐसी पोजीशन में भी उस बंदे से फरमाइश करता कि फ़लाँ आपका गाना बहुत मशहूर हुआ था, वो गाना मुझे सुनाओ। तो बंदा ऐसी पोजीशन में भी उस अपने फैंस को गाना सुनाया करता था। हमें चाहिए कि अगर ऐसी पोजीशन किसी की आए, पहले तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी की ऐसी पोजीशन न लाए, मगर हो किसी का ऐसा, तो आखिरी वक्त में उसको गाना, उसके मुंह से गाना सुनने की बजाय उसकी हेल्प की जाए, उसकी मदद की जाए और उसको नमाज, रोज़ा और दीन की दावत दी जाए। हम अपनी ज़िंदगी पर इतराते हैं, हम अपनी ज़िंदगी पर घमंड करते हैं, मगर याद रखना 2 दिन की ज़िंदगी, हमारी कोई औकात नहीं है। ये वाक़या मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ये लेटेस्ट वाक़या अभी 8 दिन पहले की बात है, उनका इंतकाल हुआ। हम अपने फैंस फॉलोवर्स के ऊपर, अपने मकान के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर इतना घमंड करते हैं, मगर याद रखिए हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। आप कितने भी बड़े करोड़पति हैं, रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक छोटा सा झटका आ गया, आप ज़मीन पर गिर गए, आपके मुंह से, आपकी नाक से न जाने क्या क्या निकल रहा है। जब लोग देखते हैं आपकी तरफ, लोग थूकते हैं, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी हमारी पोजीशन हो जाती है। करोड़ों के बंगले धरे के धरे रह जाते हैं, करोड़ों की गाड़ियां धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह नेमतों को देता है, अल्लाह अगर रुपया पैसा देता है तो उसका लाखों करोड़ एहसान मानना चाहिए, और अगर पस्ती में डाल देता है तो सब्र करना चाहिए। अगर हमेशा बंदा अल्लाह को याद करेगा, अच्छी नेमतें मिलने पर शुक्र अदा करेगा और नेमतें छीन जाने पर सब्र अदा करेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंदर और उसकी आखिरत के अंदर आसानी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, इलाहुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए और तमाम नौजवानों को अल्लाह की इबादत करने की नेक तौफीक अता फरमाए और पंजगाना नमाज अदा करने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।